ایک ہے ایک کمر لب دیا نہیں ایک ہے خلیج ایسے دام لب دیا نہیں. پاکستان میں جو بکریوں کی بریڈنگ ہو رہی ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں جو ان کو اگر ہے پہ پالا جائے اور وائٹامن منرل اور جو اس کی ریکوائرمنٹ آپ اس کی پوری کریں گے تو اس سے آپ منافع بخش فارمنگ کر سکتے ہیں. جب آپ کا جو فیڈنگ پلان نہیں ٹھیک ہوگا جس سے بچے کا وزن جب پیدائشی وزن اس کا زیادہ ہوگا، جیسے بھینس میں 30 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو پریگننٹ فیڈ ڈالتے ہیں 3 نمبر تو وہ 45 سے 50 کلو کا پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب بچہ چھوٹا پیدا ہوگا تو اس کے بعد بچہ اس وقت چھوٹا پیدا ہوتا ہے جب اس کو آپ بکری کو 1.5-2 مہینے اچھی خوراک نہ دیں گے تو اس سے اس کا بچہ بھی کم وزن کا پیدا ہوگا اور اس میں دودھ بھی کم ہوگا. تو بچے کو اپنے وزن کے لحاظ سے بھی دودھ نہیں ملتا. جب اس کی فیڈنگ آپ اس کو اچھا خوراک نہیں دی ہے، سبز چارہ دیا ہے، اس کو وائٹامن منرل اور سارا ایک اچھا فارمولیشن نہیں دی تو اس سے اس کی فیڈ جو بچے کی بھی پوری نہیں ہوگی. دودھ کی کمی، وزن کی کمی اور بچے کی سٹنٹڈ گروتھ، جو ایک گروتھ ہے جس کو آپ نے جس سے منافع لینا ہے وہ رک جائے گی. لیکن اگر آپ کاف سٹارٹر پہ بچے کو پالیں گے تو اس کا 200 سے 300 گرام ڈیلی وزن بڑھے گا. وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی بریڈ ہے تو اس میں اچھی گروتھ ہوگی. اگر آپ کے پاس بریڈ اچھی نہیں تو آپ یہ ساری جو باتیں ہیں آپس سے انٹر لنک ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں. بریڈ، فیڈ اور نفع. جب بریڈ اچھی ہوگی، فیڈ اچھی ہوگی تو پھر پروفٹ ہوگا، بیلنس فیڈ ہوگی. اب بکریوں میں کوئی مسا ڈالتا ہے، مسا ٹھیک ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے، لیکن ڈرائی جو جانور کو جب سبز چارے کی شارٹیج ہوتی ہے، اور سبز چارہ ضروری نہیں ہے جانور کے لیے، بکری بھیڑ کے لیے آپ ہے بنائیں اور روڈ گراس اور الفا مکس کر کے لگائیں جیسے آج کل موسم ہے، تو اس کو خشک کر کے ڈالیں اور اس کے ساتھ ونڈا کی ضرورت کم ہو جائے گی. باہر کے ملکوں میں تو وہ دودھ بیچتے ہیں، 40 دن کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پہلے ہی بچہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کی گروتھ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی اچھی فیڈ دیتے ہیں. اسی طرح کی فیڈ ہم نے ایک چھجی مار 15 نمبر فیڈ، اور اس میں اگر آپ کا کمرشل فارم ہے تو اس میں بچوں کی کاف سٹارٹر اور پریگننٹ اور دودھ والے فیڈ، جو 3 قسم کی فیڈ تیار کی ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ یورپ کے ایک ملک کی، یونان کی ویڈیو ہے جس میں فارمر بہت بہتر ارننگ کر رہے ہیں. ان کو 2 چیزیں فوکس ہیں. ایک تو وہ ہائی کوالٹی فیڈ دیتی ہیں بھیڑوں کو یا بکریوں کو، اس کے بعد وہ ہائی کوالٹی فیڈ سے ان کا 3-4 کلو دودھ پر ڈے ہوتا ہے. بریڈ بھی اچھی ہے، بریڈ میں کمی نہیں ہے،
وہ سٹینڈرڈ بریڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تو 3-4 کلو جیسے ہماری بیتل ہے یا سفید جو ہے وائٹ بیتل ڈی جی خان، وہ 3 کلو دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. 3 کلو سے زیادہ بھی دیتی ہیں. لیکن فیڈنگ جب آپ کو اس کی فیڈنگ پہ فوکس نہیں ہے، فیڈنگ پہ آپ کو جو 20 روپے ڈیلی کم از کم چاہیے. آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنائیں تو وہ چھوٹا پروجیکٹ بنائیں اور اس کی فیڈنگ کاسٹ رکھیں. اگر آپ نے کوئی 10 لاکھ کا پروجیکٹ بنانا ہے تو 4 لاکھ روپے اس کی فیڈنگ کاسٹ رکھیں. جب اس کی فیڈنگ کاسٹ علیحدہ ہوگی تو پھر آپ اس پہ خرچ بھی کریں گے. پہلے اس کی ایویلیویشن کریں پروجیکٹ کی کہ لائف سٹاک میں بریڈ جو اس کی بیسک اچھی نسل اور اس کی فیڈ اور اس کے بعد مینجمنٹ، اس کے بعد ویکسین وغیرہ آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلدی جانور ہوگا تو اس میں بیماری کم آئے گی اور آپ جو انٹیروٹوکسیمیا پلورونمونیا بکریوں میں وہ بر وقت کروائیں گے تو کوئی ایشو نہیں آئے گا. جب صحت مند، اب آپ کا بچہ کاف سٹارٹر سے پالنے پہ 6 مہینے میں وہ بڑے بکرے کی طرح ہو جائے گا جو روایتی طور پہ 1 سال میں ہوتا ہے. تو یہی پروفٹ ہے. اگر آپ ماڈرن طریقے سے فارمنگ کریں گے تو اس میں منافع کی شرح بہت بہتر ہو جائے گی. روایتی طریقے پہ بھیڑ بکریاں پالنے سے منافع اکثر منافع نہیں ہوتا. جب آپ زیادہ بھیڑ بکریاں لے آتے ہیں تو فیڈنگ کاسٹ وہ جو آپ سوچ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے ذہن سے وہ سارا جو اس کا پروجیکٹ ہے آپ نے بجٹ نہیں رکھا ہوتا. آپ جتنے بھی نئے لائف سٹاک فارمر جو فارمنگ کرنا چاہتی ہیں، لائف سٹاک میں فربا کرنے کی یا ملک والے جانوروں کی یا جھوٹیوں کی، اس میں آپ نے جو مین ایشوز ہیں بریڈ اس کی سلیکٹ کریں. بریڈ کے بعد پیسے بریڈ پہ جو آپ مت بچائیں. اسی طرح فیٹننگ میں ہے، جب کٹڑے بچڑے آپ نے لینے ہیں تو اس میں بھی وہ سستا دیکھ کے جانور جب آپ لیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ منافع نہیں ہوگا. وہ بلکہ جو آپ کے ذہن میں سستا ہے وہ الٹ آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ باتیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو لائف سٹاک فارمنگ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، جو کہ الف بے ہے. الف بے جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہائی کوالٹی تھوڑے جانور رکھیں، اچھی نسل کے رکھیں اور اچھی خوراک دیں. اس سے ان کے بچے بھی بہتر ہوں گے. بچے جو بھیڑ بکری یا گائے بھینس میں بچے کی اہمیت ہمارے فارمر کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ دودھ پہ فوکس کرتے ہیں، حالانکہ بچہ جو اصل منافع ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.